بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور کا یہ حیران کن جواب ضرور سنیں۔ دولت مند بننے کا صرف ایک ہی راستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ ضرور سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پاتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تکمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے۔ انسان اپنے جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہو۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہو اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے۔ استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فراخ خدا دلی سے آشنا کرتا ہے۔ ایک مقولہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کام کا ہے اور بڑا یاد رکھنے کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص کام انجام دینے کے بعد 2 کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے اس شخص نے میری کمر توڑ دی، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں، الحمدللہ استغفر اللہ۔ نماز پڑھی تو نماز کے بعد کہہ لیا تو شیطان کہتا ہے اس شخص نے میری کمر توڑ دی۔ جہاں تک یہ عبادتوں میں اپنی طرف سے کوتاہی کا تعلق ہے تو یاد رکھیں یہ بھی عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کی خالقیت کا، اس کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ہماری طرف سے عبادت میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں ان پر استغفار ضرور کرنا چاہیے اور ہمیں بار بار استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ صرف نماز ہی میں کمی کوتاہی نہیں ہوتی، نماز کے علاوہ بھی ہم انسانوں سے بہت سارے گناہ جانے میں یا انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد 3 مرتبہ فرماتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے معنی گناہوں سے معافی مانگنا، اور آدمی نے جب کوئی گناہ کیا ہو تو استغفار کرے، جب کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگے، جب کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب؟ اللہ جل شانہ کے حضور نماز پڑھی تو نماز کے بعد استغفار کیوں؟ وجہ در حقیقت یہ ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی، لیکن جیسے پڑھنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ لہٰذا ہماری نمازوں میں جو کوتاہیاں ہیں اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات تو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ استغفار اپنی رات کو کی گئی عبادت کی وجہ سے ہیں۔ رات کو کی گئی عبادت میں اے اللہ پاک کی ربوبیت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس واسطے ہم اس پر استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سحری کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے اور پاؤں پر ورم ہو جاتے، مگر پھر فرما رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا نہیں کر سکے تو ہم اور آپ کس طرح ادا کر لیں گے؟
کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس کی صورت یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو۔ ان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ عبادت میں کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی تلافی فرمائیں گے اور وہی چیز عطا فرمائیں گے جس کا انہوں نے وعدہ فرمایا ہے۔ کسی بھی شخص کو خیر کا کام کا موقع فراہم ہونا اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور توفیق اور رحمت ہوتی ہے۔ جب بندگان خدا اسے باری تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں تو ان کے لیے خیر کے کاموں کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جریرہ رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ کشادگی سے مراد ایسے عمل کی توفیق ملنا جس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں راضی ہوں تاکہ آخرت میں اس عمل کی وجہ سے جنت عطا کر سکیں۔ اور جو بندے خدا فرموش اور شریعت کو ثانوی درجے میں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں ان سے یہ توفیق و تیسیر چھین لی جاتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ قربت اور عبادت کا تعلق توفیق سے ہے۔ یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اس توفیق و خداوندی کی نصیب ہونے میں انسان کی معیشت اور کمائی کا بہت بڑا دخل ہے۔ جس شخص کی کمائی پاکیزہ اور حلال ہوگی اور جو پاک و طیب طریق معاش اور اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بکثرت اعمال صالح کا موقع عنایت فرمائیں گے، اور نہ صرف اس کو بلکہ اس کی نسلوں میں اس کے نفیس و پاکیزہ اثرات کو منتقل کرتے ہیں۔ آج معاشرت کا ایک بڑا طبقہ اپنی اولاد کے باغیوں نافرمانی ہونے کا شاکی ہے اور ان کی بے راہ روی اور دینی بلکہ آوارگی اور بد دینی کو لے کر بے حد فکر مند اور نہایت غمگین ہے۔ ان کا یہ ہے کہ زمانے کی رنگینیوں اور معاشرے تصور و خیال ہے کہ خرابیوں نے ان کی ہزاروں تربیت و نگرانی کے باوجود نوجوان نسل کو آوارہ اور بنا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نسل نو کے بگاڑ میں جہاں معاشرتی مفاسدات کار فرما ہیں وہیں ان کی افزائش میں استعمال شدہ حرام اور مشتبہ مال بھی اثر دے رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء اعظام گزرے ہیں ان کے سواہ میں یہ بات نمایاں طور پر ملتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کی نشو و نما اور روزی روٹی میں غیرت درجہ اختیار کیے برتا ہے اور حرام تو درکنہ مشکوک و مشبہ روزی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آفتاب و ہدایت بن کر عالم دنیا پر چھا گئے اور امت کے ایک بڑے طبقے کو صراط مستقیم پر گامزن کیا اور اپنے والدین کے لیے تہ نواز صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں۔ گویا ان کے والدین نے کوئی بڑی دینی کارنامے سر انجام نہ دیا ہو لیکن اپنی اولاد کی تربیت ایسے کی جو حزم و احتیاط سے کام لیا، وہی ان کی دنیا میں ترقی اور آخرت میں بلندی درجات کا باعث بنا۔ اس کے برعکس جو شخص حرام مال کماتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق شناسی کی دولت کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے نور ایمان کو بجھا دیتے ہیں، اور ایسے شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حق اور ہدایت کی بات اس کے ضمیر پر اثر انداز نہیں ہوتی، اعمال صالحہ کی اس کو توفیق نہیں ملتی اور سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود صرف کبھی خیر کے کاموں کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ اس کے قلب پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اور یہ شخص معاشرے کے لیے ایک موذی جانور کی طرح نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ نیز جو شخص ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے اس کو عبادت کی توفیق تو کیا میسر آتی ہے بلکہ اس کی ہوئی عبادتیں اور دعائیں بھی مردہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک ہی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، وہی حکم اس نے پیغمبروں کے علاوہ اپنے مومن بندوں کو دیا ہے کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر میں ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، بدن پر غبار لگا ہوا ہو، عثمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہو، اس کا کھانا حرام ہو اور اس کا پینا حرام ہو اور اس کا پہننا حرام ہو، تو ان سب چیزوں کے باوجود اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہو؟ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتے۔
حجاج طالب کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور پر شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کیجیے کہ میں مستجاب دعوات ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانے کو پاک کرو۔ اللہ کی قسم، جب کوئی شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کا بدن حرام مال سے بڑا ہو تو اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ الواسط۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 10 درہم کا لباس خریدا لیکن اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو جب تک یہ لباس اس کے بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں۔ حضرت علی کریم ملا وجہ کی روایت میں ہے کہ جس نے حرام مال سے کرتا پہنا تو اس کی نماز قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خاک ڈال لینا اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص حرام مال اپنے منہ میں ڈال لے۔ تو ناظرین، اب ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگرانی کرنے والے 2 فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں کسی بھی روز کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر میں استغفار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اس اعمال نامہ کے اول اور آخر کے درمیان ہے۔ شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں 2 ہی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو تکبر و ناز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں اور میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی ہے۔ بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے کہ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے، یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کیا، تیری نماز کیا، تیرا سجدہ کیا، اور اس سجدہ کی ناقدری کر کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی ہے نماز پڑھتے پڑھتے لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کرتا ہے۔ اس کا علاج حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ کے ذریعے بتایا۔ عبادت میں جو کوتاہی ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ جب بھی کسی عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ 2 کام اہم اور آپ کر لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کمزوریوں اور کوتاہیوں سے اور ہماری نفسیات سے واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں طریقہ بتا دیا۔ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو ہمارے سامنے حاضر ہو کر شکر کرو اور استغفار کرو۔ اس لیے اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے یہ 2 کام ہم میں سے ہر شخص کو کرنے چاہیے، ایک شکر اور دوسرا استغفار۔ بعض اوقات ہمیں جس عبادت کی کبھی توفیق ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم ناقدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت اس طرح انجام نہیں پائی جس طرح انجام پائی جانی چاہیے تھی تو اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس کے آداب ہم بجا نہیں لا سکے تو اس کی عبادت کی ناقدری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس ناقدری کی وجہ سے ہم اس عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے سے قاصر ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو توفیق محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بھی ان کا کرم ہے اور بہت بڑا انعام ہے، لہٰذا اس کی ناقدری کسی بھی حالت میں مومن کو نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کے بارے میں یہ جملہ بکثرت ہماری زبانوں پر آتا رہتا ہے کہ جی ہمارے نماز کیا ہے، ہم تو ٹکرے مارتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ کلمہ شکر اور کلمہ قدر کا کلمہ نہیں ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے اور اسے شیطانی خیالات سے دور رہنا چاہیے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے
کوئی ایک نام کومنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں، اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایسا ضرور کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اس عمل پہ مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔